بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو پیغمبر پر اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے کہ ان سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں میں لکھ لے۔ اور آخر کیوں ہم ایمان نہ لائیں اللہ اور اس حق پر جو ہمیں اب پہنچا ہے، اور پھر امید اس کی رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو صالح لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ ان کو اس قول کے عوض میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا ایسا ہی معاوضہ ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تو وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں حرام نہ کر لو، اور حدود سے آگے نہ نکلو۔ بے شک اللہ حدود سے آگے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو کچھ تمہیں حلال پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور اسی اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو ان پر تم سے مواخذہ کرتا ہے۔ سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے ہو، یا انہیں کپڑا دینا یا غلام آزاد کرنا۔ لیکن جس کو اتنا مقدور نہ ہو تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم حلف اٹھا چکے ہو، اور اپنی قسموں کو یاد رکھا کرو۔ اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پاسے تو بس نری گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام، سو اس سے بچے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنی اور کینہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ سو اب بھی تم باز آؤ گے، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور رسول کی، اور احتیاط رکھو، اور اگر اعراض کرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور بس۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر تقوی کریں، اور ایمان رکھتے ہوں اور پھر تقوی کریں، اور خوب نیک کاری کریں۔ اور اللہ تو محبت رکھتا ہے خوب نیکوکاری کرنے والوں سے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں آزمائے گا قدرے شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بے دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو کوئی اس کے بعد حد سے نکلے گا تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اے ایمان والوں، شکار کو مت مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو کوئی دانستہ اسے مار دے گا تو اس کا جرمانہ اسی طرح کا ایک جانور ہے جس کو اس نے مار ڈالا ہے، اور اس کا فیصلہ تم میں 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ جرمانہ چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائے جاتے ہیں، خواہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا اس کے مساوی روزے رکھ لیے جائیں تاکہ وہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن جو کوئی پھر یہ حرکت کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام پر قادر ہے۔ تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے نفع کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور تمہارے اوپر جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار حرام کیا گیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔
اللہ نے کعبہ کے مقدس گھر کو انسانوں کے باقی رہنے کا مدار ٹھہرایا ہے، نیز حرمت والے مہینے کو اور حرم میں قربانی کو اور گلے میں پٹا پڑے ہوئے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم یقین کر لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس سب کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ جانے رہو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور اللہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا بھی ہے۔ رسول کے ذمے تو بجز تبلیغ کے اور کچھ نہیں، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، گو تجھے ناپاک کی کثرت حیرت میں ڈالتی ہو۔ سو اے عقل والوں، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ پوری فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والوں، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم انہیں دریافت کرتے رہو گے اس زمانے میں جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان کی بات درگزر کی، اور اللہ بڑا مغفرت والا بڑا علم والا ہے۔ لوگ تم سے قبل بھی ایسی ہی پوچھ پاچھ کر چکے ہیں، پھر ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلے کو نہ حامی کو، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہی اللہ پر جھوٹ جوڑتے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ ان کے بڑے نہ کسی شے کا علم رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ اے ایمان والوں، تم اپنی ہی فکر میں لگے رہو، کوئی بھی گمراہ ہو جائے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، جبکہ تم راہ پر چل رہے ہو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کی واپسی ہے، وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والوں، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، وصیت کے وقت تمہارے آپس میں گواہ دو شخص تم میں سے معتبر ہوں، یا دو گواہ تم میں سے کے علاوہ ہوں۔ جب تم زمین پر سفر کر رہے ہو اور تم پر موت کا واقعہ آ پہنچے، تو اگر تم کو شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو بعد نماز روک رکھو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، خواہ کسی قرابت دار ہی کے لیے ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے، ورنہ ہم بے شک گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں وسیع حق بات دبا گئے، تو دو گواہ ان کی جگہ اور مقرر ہوں ان لوگوں میں سے جن کا حق دبا ہے، میت کے قریب تر لوگوں میں سے، اور یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ بے شک ہم ہی ظالم ٹھہریں گے۔ یہ اس کا قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک دیں، یا اس سے ڈرے رہیں کہ ہماری ان قسموں کے الٹی پڑیں گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں، چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ وہ وقت یاد میں رکھو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہے گا کہ میرا انعام اپنے اور اپنی والدہ کے اوپر یاد کرو، جبکہ میں نے تمہاری تائید روح القدس کے واسطے سے کی تھی۔ تم آدمیوں سے کلام ان کی گود میں بھی کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندہ جیسی ایک شکل میرے حکم سے وجود میں لاتے تھے، پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا،
اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑے کرتے تھے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کفر اختیار کیے رہے وہ بولے کہ یہ تو اور کچھ نہیں ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر، تو وہ بولے کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس کو جائز رکھتا ہے کہ ہم پر کھانا آسمان سے اتارے؟ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ بولے کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کر لیں اور یقین کر لیں کہ آپ ہم سے سچ بولے ہیں، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ایک خوان طعام آسمان سے ایسا اتار دے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک جشن بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے۔ تو ہمیں عطا کر اور تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کھانا ضرور تم پر اتار دوں گا، لیکن پھر جو کوئی تم میں سے کفر اختیار کرے گا اسے سزا بھی وہ دوں گا کہ وہ سزا دنیا والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اور وہ وقت بھی قابل یاد رکھنے کے ہے جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، پاک ہے تو، میرے لیے یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہ تھا۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً تجھے اس کا علم ہوتا۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے، بے شک تو ہی تو ہے پوشیدہ چیزوں کا خوب جاننے والا۔ میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا بجز اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ میرے اور اپنے پروردگار اللہ کی پرستش کرو۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، جب سے تو ہی ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بھی تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج وہ دن ہے جب سچوں کے کام ان کا سچ آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش رہا اور وہ اللہ سے خوش رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ اس پر بھی جو کافر ہیں وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا اور معین وقت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ایک اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ حال کو بھی جانتا ہے اور ظاہر حال کو بھی، اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اور جو نشانی بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے کلام حق کو بھی جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا،
سو ان قریب ہی انہیں خبر معلوم ہو جائے گی اس چیز کی جس کے بارے میں وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان کے قبل کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جنہیں ہم نے روئے زمین پر وہ قوت دے رکھی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، اور ہم نے ان پر خوب کثرت سے بارش برسائی، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم آپ پر کوئی نوشتہ کاغذ پر لکھا ہوا نازل کرتے اور اس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ ہی تجویز کرتے تو اسے بھی آدمی ہی بناتے، اور ان پر پھر وہی اشتباہ ڈالتے جس اشتباہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر کیا گیا ہے، پھر ان لوگوں کو جو ان پیغمبروں کی ہنسی اڑاتے تھے اسی عذاب نے آ گھیرا جس پر وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، یقیناً تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اس کے باب میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے، اور اسی کی ملک ہے جو کوئی بھی رات اور دن میں رہتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے خود اس کو کھلایا نہیں جاتا، کسی اور کو کارساز قرار دے لوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں، اور یہ کہ تم کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس کسی پر سے وہ عذاب اس روز ہٹا لیا جائے گا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا بھی کوئی نہیں بجز خود اسی کے، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ بڑا صاحب حکمت بڑا باخبر ہے۔ آپ کہیے کہ شہادت سب سے بڑھ کر کس چیز کی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کی، کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں اور اس کو جسے یہ پہنچے۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی شریک ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو شرک تم کرتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ بہتان اللہ پر لگائے اور اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ بے شک وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ وہ دن یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھے کریں گے، پھر جو لوگ شرک کرتے رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جس کے لیے تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھ تو یہ کیسا اپنے متعلق جھوٹ بول گئے،
اور ان میں سے وہ سب چیزیں ضائع ہو گئیں جنہیں یہ گھڑا کرتے تھے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نری اگلوں کی خرافات ہیں، اور یہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ کسی اور کو نہیں اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ ہاں اب ان پر وہ چیز ظاہر ہو کر رہی جسے اس سے قبل چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ واپس بھیج دیے جائیں جب بھی یہ پھر وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری اسی دنیا کی زندگی ہے اور ہم زندہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھتے ہوں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے ارشاد کرے گا کیا یہ قیامت امر واقعی نہیں؟ یہ کہیں گے بے شک ہے، قسم ہے ہمیں اپنے پروردگار کی۔ وہ ارشاد کرے گا اچھا تو عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں آ گئے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ مقرر گھڑی ان پر یک بیک آ پہنچے گی تو بول اٹھیں گے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم اس کے بارے میں کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ اپنے گناہ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے۔ دیکھو تو کیا ہی برا بوجھ ہے جس کو یہ لادے لادے پھر رہے ہوں گے، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز کھیل تماشے کے، اور تقوی رکھنے والوں کے حق میں یقیناً آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے؟ بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کو رنج پہنچاتا ہے، تو یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں ہی سے انکار کر دیتے ہیں، اور آپ سے قبل پیغمبر خوب جھٹلائے جا چکے ہیں، سو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور انہیں ایذا دی گئی، یہاں تک کہ انہیں ہماری نصرت آ پہنچی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور پیغمبروں کے کچھ قصے تو آپ کو پہنچ ہی چکے ہیں، اور آپ پر اگر ان کا آراز گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہو کہ زمین میں جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان پر جانے کے لیے کوئی زینہ ڈھونڈ لیں تو ضرور کوئی نشان ان کے لیے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ قبول تو بس وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ جلا کھڑا کرے گا، پھر وہ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ ان کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے شک قادر ہے ایسا معجزہ اتارنے پر، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو خود ہی علم نہیں رکھتے۔ اور جو بھی جانور زمین پر چلنے والا ہے اور جو بھی پرند اپنے دونوں بازوؤں سے اڑنے والا ہے وہ سب تمہارے ہی طرح کے گروہ ہیں، ہم نے اپنے رجسٹر میں کوئی چیز نہیں چھوڑ رکھی ہے، پھر یہ سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، طرح طرح کی تاریکیوں میں گرفتار۔ اللہ جسے چاہے اسے بے راہ کر دے اور جسے چاہے وہ سیدھی راہ پر لگا دے۔
آپ کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے یا قیامت کی گھڑی آ پڑے تو کیا اللہ کے سوا اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر سچے ہو۔ نہیں بلکہ خاص اسی کو پکارو گے۔ پھر جس مصیبت کے ہٹانے کے لیے اسے پکارتے ہو وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دے اور تم ان سب کو بھول بھال بھی جاؤ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل اور بھی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے انہیں تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ سو جب انہیں ہماری طرف سے سزا پہنچی تو وہ کیوں نہ ڈھیلے پڑ گئے، بلکہ ان کے دل تو ویسے ہی سخت رہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے شیطان اسے ان کی نظر میں خوشنما کر دکھاتا رہا۔ پھر جب وہ اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی وہ بھلائے رہے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر جو انہیں ملا تھا اترا گئے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور وہ دھک سے رہ گئے۔ اس طرح جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے، اور ساری حمد اللہ سارے جہانوں کے پروردگار ہی کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ اللہ اگر تمہاری سنوائی اور تمہاری بینائی سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو بجز اللہ کے اور کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے دے؟ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح دلائل توحید بیان کرتے ہیں اور یہ پھر بھی بے روحی کیے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک یا خبرداری میں آ پڑے تو کیا بجز ظالم لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو تو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہی کی حیثیت سے بھیجتے ہیں، تو جو کوئی بھی ایمان لے آئے اور اپنی درستی کر لے تو ان لوگوں کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انہی کو عذاب لگے گا، اس لیے کہ وہ عبودیت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس وحی شدہ قرآن کے ذریعے سے انہیں ڈرائیے جو اندیشہ رکھتے ہیں اس امر کا کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے حق میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع، شاید کہ وہ ڈرنے لگیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، خاص اسی کی رضا کا قصد کرتے ہوئے۔ آپ کے ذمے ان کا حساب ذرا بھی نہیں، اور نہ ان کے ذمے آپ کا ذرا بھی حساب ہے، جس سے آپ انہیں نکالنے لگیں اور آپ کا شمار بے انصافوں میں ہو جائے۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، جس سے یہ لوگ کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہمارے درمیان میں سے ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ بے شک تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت درست کر لے تو وہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا ہے۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے رہتے ہیں نشانیوں کو تاکہ مجرموں کا طریقہ واضح ہو کر رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہ کروں گا ورنہ میں بھی بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔
آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے میرے پروردگار کی طرف سے، اور تم اسی کو جھٹلاتے ہو۔ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ حکم تو اور کسی کا نہیں بجز اللہ کے، وہی حق کو بتلاتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو اب تک میرے تمہارے درمیان قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے، انہیں بجز اس کے کوئی نہیں جانتا، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خوش چیز مگر یہ کہ یہ سب روشن کتاب میں موجود ہیں۔ وہ وہی تو ہے جو رات میں تمہیں وفات دے دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے رہتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس سے جگہ دیتا ہے کہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہتے تھے، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ تمہارے اوپر نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ سب واپس لائے جائیں گے اپنے مالک حقیقی کے پاس۔ سن رکھو کہ فیصلہ اسی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ آپ کہیے کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، اور اسے تم پکارتے رہتے ہو عاجزی سے اور چپکے چپکے کہ اگر وہ تمہیں نجات دے دے ان مصیبتوں سے تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں داخل ہو کر رہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے ان سے اور ہر غم سے، اس کے بعد بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ گروہ کر کے بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح دلائل کو الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم نے اس کی تکذیب کی ہے، درا حال یہ کہ وہ برحق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کچھ دروغہ تو ہوں نہیں، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت معین ہے اور تمہیں معلوم ہی ہو کر رہے گا۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری نشانیوں کو مشغلہ بناتے ہوں تو ان سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا، البتہ ان کے ذمے بھی نصیحت ہے شاید کہ وہ بچنے لگیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑے رہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے سمجھاتا بھی رہ تاکہ کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس نہ جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی کارساز ہے نہ سفارشی، اور اگر وہ ہر ممکن معاوضہ بھی دے جب بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کے بدلے پھنسے ہیں، ان کے لیے پینے کو تیز گرم پانی ہوگا اور عذاب دردناک ہوگا بعوض اس کفر کے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم مسلمان اللہ کے سوا ایسے کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکے، اور کیا ہم الٹے پاؤں واپس پھر جائیں بعد اس کے کہ ہم کو اللہ ہدایت دے چکا ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اسے شیطانوں نے کہیں زمین پر بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو،
اس کے ساتھی ہوں کہ وہ اس کو ہدایت کی جانب بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ راہ تو بس اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہے، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ سارے جہانوں کے پروردگار کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کے پابند رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہ وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا مقصد کے ساتھ، اور جس روز وہ کہے گا کہ ہو جا بس وہ ہو جائے گا، اسی کا قول بااثر ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا۔ وہ غیب اور ظاہر دونوں کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ بے شک میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھا دیا آسمانوں اور زمین کی حکومت تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یوں ہوا کہ جب رات ابراہیم علیہ السلام پر چھا گئی، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا، بولے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو بولے میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو بولے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے کہ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ کرتا رہے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بولے یہی میرا پروردگار ہے، یہی سب سے بڑا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے اے لوگوں، میں اس شرک سے بری اور بیزار ہوں جو تم کیا کرتے ہو۔ یقیناً میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم لگی ان سے جھگڑنے۔ وہ بولے کہ کیا یہ جھگڑا مجھ سے اللہ کی باب میں کرتے ہو؟ درا حال یہ کہ وہ مجھے ہدایت کر چکا ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ہاں البتہ اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو علم سے گھیرے ہوئے ہے، تو کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور میں اس سے کیوں ڈرنے لگا جس کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے؟ درآں حال یہ کہ تم تو اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، جن کے باب میں اس نے تم پر کوئی بھی دلیل نہیں اتاری ہے۔ سو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا، ایسوں ہی کے لیے تو امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہیں۔ یہ تھی ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے پر دی تھی۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم ہدایت دے چکے تھے زمانہ ماقبل میں، اور ان کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہدایت دی زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور ہم نے ہدایت دی تھی اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ ہم نے ہدایت دی تھی ان کے کچھ باپ دادا کو، اور ان کی کچھ اولاد کو، اور ان کے کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان سب کو برگزیدہ کیا۔
اور ہم نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت کی تھی۔ یہ اللہ کی راہ ہدایت ہے، اس کی ہدایت وہ اپنے بندوں میں کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے رہے سب ان سے اکارت جاتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ اس سے انکار کر دیں تو ہم نے اس کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے ممکن نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ یعنی قرآن تو بس ایک نصیحت ہے دنیا جہان والوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جو اس کے پہچاننے کا حق تھا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی بھی چیز نہیں اتاری۔ آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بجائے خود بھی نور اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی، جس کو تم نے مختلف اوراق کر رکھا ہے کہ ظاہر کر دیتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تم سکھائے گئے وہ جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیے کہ اللہ نے، پھر آپ انہیں ان کے مشغلوں میں بےہودگی سے پڑے ہوئے رہنے دیجیے۔ اور یہی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری اور اس کے گرد والوں کو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت رکھنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ تہمت گھڑ لے یا کہنے لگے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، درا حال یہ کہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے میں بھی ایسا ہی نازل کروں گا۔ کاش آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں کہ اپنی جانیں جلد نکالو۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا بسبب اس کے کہ تم اللہ پر جھوٹ اور اللہ کے ذمے ناحق باتیں جوڑا کرتے تھے، اور تم اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اور اب تو تم ہمارے پاس تنہا تنہا آئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا، اور اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا، اور ہم تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ اب تو تمہارے آپس کا تعلق ٹوٹ کر رہا، اور تم سے گئے گزرے ہوئے وہ دعوے جو تم کرتے رہتے تھے۔ بے شک اللہ ہی دانا اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، وہی تمہارا اللہ ہے۔ سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا برآمد کرنے والا ہے، اور اسی نے رات کو راحت کی چیز بنائی، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ ٹھہرایا ہوا ہے بڑے غلبے والے بڑے علم والے کا۔ وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم انسانوں کو پیدا کیا ایک ہی شخص سے، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چندے رہنے کی۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی روئیدگی کو نکالا،
پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ ہم اس سے اوپر تلے چڑھے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھوں سے خوشہ نکلتے ہیں نیچے کو لٹکے ہوئے۔ اور ہم نے باغ انگور اور زیتون اور انار کے پیدا کیے، باہم مشابہ اور غیر مشابہ۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ بے شک ان سب میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے اللہ کا شریک جنات کو قرار دے رکھا ہے، درا حال یہ کہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض بے سند تراش رکھی ہیں۔ پاک اور برتر ہے وہ اس سے جو کچھ یہ اس کے باب میں بیان کرتے ہیں۔ موجد ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، اس کے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ درا حال یہ کہ اس کے بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، کوئی خدا نہیں بجز اس کے، ہر شے کا پیدا کرنے والا۔ پس اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے نگاہیں نہیں گھیر سکتی، اور وہ نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے پروردگار کے پاس سے پہنچ چکے ہیں، سو جو کوئی بصارت سے کام لے گا وہ اپنے ہی لیے، اور جو کوئی اندھا رہے گا اس پر وبال رہے گا، اور میں کوئی تمہارے اوپر نگران تو ہوں نہیں۔ اور اسی طرح ہم دلائل کو خوب پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، جس سے یہ کافر یوں کہیں گے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس قرآن کو خوب کھول دیں۔ ان لوگوں کے لیے علم رکھتے ہیں، پیروی کیے جائیے اس کی جو آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، کوئی خدا نہیں ہے بجز اس کے، اور مشرکوں کی جانب سے بے التفات رہیے۔ اور اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اور انہیں برا نہ کہو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اللہ کو حد سے گزر کر برائے جہد برا کہہ دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر طریق کے لوگوں کی نظر میں ان کا عمل خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، سو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کرتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تم خبر نہیں رکھتے کہ جب وہ نشان آ جائے گا جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے رہیں گے۔